سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ ونجيناه ولوطا، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اضافی طور پر، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو بنایا امام، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ راستہ دکھاتے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، فعل الخیرات، اچھے کاموں کے کرنے کی، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، خصوصاً نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے عبادت کرنے والے تھے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام ہم نے ان کو حکمت اور دانائی اور علم عطا فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ان کو ہم نے نجات دی ایک ایسے شہر سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، کہ جس کے رہنے والے گندی عادتوں کے مرتکب تھے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ ایسی قوم تھے جو بہت برے اور گناہگار تھے، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم موڑ ہجرت کا موڑ آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اب اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ قیام کریں۔
ہمارے پیارے آقا آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت کے بعد اور شدید ترین مصائب اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اس کو اپنا مسکن بنایا۔ اسی طرح اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ہجرتیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی بابل سے شام کی طرف، فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آگ سے رہائی ملی اور اس اتنے بڑے عظیم معجزے کو دیکھ کر بھی قوم کے لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر اس سرزمین میں چلے جائیں جو بڑی برکتوں والی سرزمین۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے مشکل ترین حالات، بادشاہ وقت بھی مخالف، ساری گورنمنٹ بھی مخالف، حتیٰ کہ گھر کے اندر باپ اور ماں بھی مخالف، گلی محلہ سب مخالف۔ تو ایسے ماحول کے اندر وہاں سے بحفاظت نکل جانا یہی بہترین نجات ہے۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرمایا ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ان کے ایک بھائی تھے ہاران بن آزر، اس کے بیٹے ہیں لوط ابن ہاران۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سفر تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھتیجا لوط علیہ السلام، ان تینوں کو یہ ایک مختصر سا قافلہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بابل سے چلا، مصر کے علاقوں سے چلا، عراق کے علاقوں سے چلا ہے اور شام اور فلسطین کے علاقوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ اور اللہ پاک نے اس کو فرمایا الی الارض، اس سرزمین کی طرف التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں ڈالی۔ ایک تو اس کی روحانی برکتیں ہیں کہ کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام اسی سرزمین پہ تشریف لائے۔ ایک خطے کے اندر کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو یقیناً وہ خطہ بڑی برکتوں والا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر انبیاء کے ورثاء علماء کرام ان کے مساکن ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ وہاں محنت کرتے ہیں، یا وہ اس علاقے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں، تو روحانی اعتبار سے وہ ان علاقوں سے کہیں آگے ہوتے ہیں جہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ یہ تو انبیاء کے ورثاء ہیں، نائبین ہیں، جہاں خود انبیاء تشریف فرما ہو تو اس علاقے کی برکتوں کا، رحمتوں کا کیا کہنا۔ اور پھر ظاہری طور پر بھی ملک شام، اس کو اللہ پاک نے بڑی زرخیز زمین عطا فرمائی، ایک شجر مبارکہ جس کو اللہ پاک نے بابرکت درخت فرمایا ہے، زیتون کا درخت، وہ بھی سب سے زیادہ کثیر تعداد میں انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو بابرکت جگہ، بابرکت زمین، پھل پھول اور اچھی زرخیز زمین، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی برکات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس جہان کی طرف، اس علاقے کی طرف ہم نے ان کو ہجرت کا حکم دیا اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی،
اہلیہ حضرت سارہ تھی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو وہ واقعہ پیش آیا جب راستے میں چلتے ہوئے بادشاہ وقت نے ان کی اہلیہ کو زبردستی لینا چاہا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے اختیار میں لینا چاہا۔ جب اس نے دست درازی کی کوشش کی، اللہ کی شان اس کو پتھر کا بنا دیا گیا، وہ مجسمہ بن گیا۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے، دل دماغ قائم تھا، دیکھ رہا تھا، بول رہا تھا، لیکن جسم ساکت ہو گیا۔ حضرت سارہ سے کہنے لگا میں معافی مانگتا ہوں، میرے لیے دعا کر دو، مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ پاک نے اس کو نجات دے دی۔ اس نے پھر دست درازی کی کوشش کی، پھر یہی صورتحال ہے، پھر معافی مانگی، پھر تیسری دفعہ دوبارہ اس نے سبارہ دست درازی کی کوشش کی، پھر یہی صورتحال ہے۔ تو اب کی بار جو اس نے لجاجت اور منت کے ساتھ معافی مانگی تو دل سے یقین کر دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کوئی عظیم انسان ہے جن کے ساتھ روحانی قوتیں ہیں، روحانیت ان کی عظیم ہے کہ جب میں ان کی اہلیہ کی طرف غلط نیت سے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا جسم شل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت فرمائی، اعزاز دیا، ان کو شاہی پروٹوکول دیا، اور جاتے ہوئے تحائف کے اندر جہاں اور بہت ساری اس نے چیزیں دی، وہاں ایک عورت بھی ان کے ساتھ کی جس کو حاجرہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کے متعلق دو رائے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، اس علاقے کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ شہزادی نہیں باندھی تھی۔ بہرحال اس سے کوئی ایسی بحث جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، بعض نے فرمایا ان کی اہلیہ سارہ کو دی گئی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، اور بعض فرماتے ہیں براہ راست اس نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہوا، اور پھر پہلے حضرت حاجرہ کے بطن سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور 13-14 سال بڑے ہیں اسحاق علیہ السلام سے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ظاہر ہے عورتوں کے اندر ایک وہ رشک کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت سارہ کو بڑا رشک آیا کہ میں ایک طویل عرصے سے ان کی اہلیہ ہوں، ایک تو نئی اہلیہ آ گئی اور پھر وہ صاحب اولاد بھی ہو گئی، تو یقیناً اگرچہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عدل و انصاف میں کمی نہیں کر سکتے، لیکن ایک طبی میلان، دل کا میلان تو ظاہر ہے انسان کا اولاد کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس کو کہیں دور لے جائیں، تو پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ لے آئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ایسی وادی میں لے جائیں جو واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آگے اللہ نے بہت بڑا کام لینا تھا، بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظام ہونا تھا، تو اس سارے انتظامات کے لیے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچایا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر دعا قبول ہوئی، اللہ نے ان کو حضرت سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، یہ ان کے دوسرے بیٹے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ مانگا بیٹا تھا، اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا بھی عطا کیا۔
اللہ رب العزت کی دین کی انتہا ہے، حالانکہ بڑھاپے کے اندر ہے، اس وقت عمر 90 سال سے زائد ہو چکی، اہلیہ کو بھی بڑھاپا، لیکن دینے پہ آئے تو اللہ رب العالمین بڑھاپے میں دے دے، اور جب نہیں دیا تو جوانی کی عمر میں اولاد سے محروم رکھ۔ پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی، اور اللہ پاک نے ان کو فرمایا نافلہ، نافلہ نفل سے ہے، نفل زائد کو کہتے ہیں، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے زائد فرضوں کے علاوہ کچھ زائد نمازیں ان کا ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے مانگا تو اسحاق تھا، بیٹا مانگا تھا، ہم نے بیٹے کے ساتھ اپنی طرف سے پوتا بھی عطا کر دیا، یعقوب علیہ السلام بھی دے دی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی بیٹا بھی دیکھا، پھر پوتا بھی دیکھا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دیگر سارے انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل سے تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی، آخری نبی، سب سے بالا اور برتر نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی طرح بعض حضرات نے لکھا ہے ان کی ایک اور اہلیہ بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، جن کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کا تعلق ان کی تیسری بیوی کی نسل سے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا خلاصہ ہے جو یہاں اللہ رب العزت نے بتلا دی، لیکن فرمایا کلن جعلنا صالحین، یہ بیٹے پوتے آگے نسل ان سب کو ہم نے صالح بنایا، سارے نیک لوگ تھے۔ یہ روحانی نسبتیں ہوتی ہیں جن کے اثرات پھر نسلوں میں چلا کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی کو نوازتے ہیں تو پھر اس کی نسلوں کے اندر نیکی اور صلاحیت اللہ پاک رقم فرما دیتے ہیں، اور جب کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، بالخصوص اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کی نسلوں کو نیکی سے محروم کر دیتا ہے، اس کی نسلیں محروم ہو جاتی ہیں، دین سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو نیکی اور صلاحیت عطا کی، اور ایسا بنایا کہ وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اکثر انبیاء علیہ السلام وہ نبوت کے ساتھ ساتھ وہ سرداری بھی لے کر آئے۔ بنی اسرائیل کے اندر ہی حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی اور بادشاہ بھی پیدا ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، نبی بھی تھے اور پھر بادشاہت بھی اللہ نے عطا کی، امام بنا دیا۔ یہدون بامرنا واوحینا الیہم، اللہ پاک فرماتے ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ فعل الخیرات، اچھے اعمال اختیار کرنے، بالخصوص نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور اللہ پاک فرماتے یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اب اس جملے کے اندر بہت بڑا پیغام ہے اہل عرب کے لیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنی پوری نسل کے ساتھ عبادت کن کی کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین، اور تم نے ان کے دین کو ایسا بگاڑ دیا کہ خود ابراہیمی بھی کہتے ہو خود کو، اور بتوں کی عبادت بھی کرتے ہو۔ کتنا فرق پڑ گیا تم میں اور تمہارے ابا جان اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ تو ابراہیمی راستے پہ کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنے والے،
اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلُوطًا، اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو بھی حکمت اور دانائی اور علم عطا فرمایا۔ راستے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام جب اکٹھے چلے آ رہے تھے تو اردن کے قریب پہنچ کر اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کی تشکیل کر دی کہ آپ اردن کے مشرقی علاقے میں صدوم نام کا شہر، آپ وہاں تشکیل لے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ چنانچہ ان کو حکمت، علم، نبوت، دانائی عطا کی گئی، اور پھر جس قوم میں بھیجا گیا وہ قوم بڑی گندی اور خبیث قوم تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے ایک عرصہ اس قوم میں محنت کی، پھر ہم نے ان کو نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، ہم نے ان کو اس بستی اور اس شہر سے نجات دی جو انتہائی گندے اور خبیث کام کرنے والے لوگ تھے۔ قوم لوط کے اندر بڑی خباثتیں تھیں، سب سے بڑی خباثت ان کے اندر اغلام بازی کی تھی، ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں سے اپنے جذبات کو پورا کرنا، جس عمل کو ہی لواطت کہا جاتا ہے، انتہائی گندا غیر فطری عمل، یہ اس قوم کی عادت تھی۔ اللہ کے نبی نے ہر چند ان کو اس بری عادت سے روکا، سمجھایا کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن قطعی طور پہ اس سے باز نہیں آئے۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گندی عادتوں میں اور بہت ساری چیزیں لکھی، مثلا شراب پینا، یہ بھی ان کی گندی عادتوں میں تھی، رقص و سرود کی محفلیں سجانا، موسیقی، گانا بجانا اور ڈھول ڈھمکے کی محفلیں اور مجلسیں سجانا، یہ بھی قوم لوط کی عادت تھی۔ اسی طرح سیٹیاں بجانا، آج کل یہ بڑا چلا ہوا ہے، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیٹیاں بجانا قوم لوط کے بدترین اور گندے اعمال میں سے ایک عمل تھا۔ اسی طرح ان کی بدعملیوں اور گندے کاموں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ جوا کھیلتے تھے، جوا جواری تھے، اور جوئے کا پیشہ اور کام یہ بھی ان کے گندے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اسی طرح ان کے گندے کاموں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر ہوا نکالنے کے، ہوا خارج کرنے کے مقابلے کرتے تھے اور پھر اس پہ ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، کہکے لگایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی گندی حرکتوں میں سے ایک حرکت تھی۔ اور ان کی عدالتی نظام کی صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے کسی خادم کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھتیجے کی خیر خبر لے کر آؤ۔ تو وہ جب یہاں پہنچا تو باہر ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا، ایک آدمی نے اس کو پتھر مارا، اس کا سر پھاڑ دیا، مسافر کا سر پھاڑ دیا، مہمان کا سر پھاڑ دیا، اور اوپر سے کہنے لگا کہ بھائی میں نے تیرا سر پھاڑا ہے، میری توانائی خرچ ہوئی ہے، میری طاقت لگی ہے، مجھے اس کے پیسے دو، مجھے اس کا معاوضہ دو۔ اس نے کہا بندہ خدا میرا سر پھاڑ دیا، خون جاری کر دیا، الٹا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا پیسے دو ورنہ تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں، جج کے سامنے لے کے جاؤں۔ اس نے سوچا چلو جج کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی انصاف کی بات کرے گا، لیکن وہ جج بھی اسی قوم کا تھا، اسی قوم لوط کا جج تھا۔ جب اس کے پاس گئے اور اس نے ساری بات سنی اور سن کے کہنے لگا بھائی پیسے تو بنتے ہیں اس کے، تمہیں دینے چاہیے اس کو پیسے، اس نے محنت کی ہے،
اس نے توانائی خرچ کی ہے، تمہارا سر رنگین کر دیا۔ یہ بھی سمجھدار آدمی تھا، جب اس نے دیکھا وہ جج بھی ان کے ایسے ہیں، اس قوم میں رکنا بھی اچھی بات نہیں، وہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور ایک پتھر اٹھا کے جج کے سر میں دے مارا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا کہ یہ جو میرے پیسے بنتے ہیں نا وہ تم اس کو دے دیں، میں نے بھی تو تمہارا سر پھاڑا ہے، میرے بھی تو پیسے بنتے ہیں، وہ تم اس کو دے دیں۔ یہ صورتحال اس کی عدالتی نظام کی تھی۔ مسافروں کو تنگ کرنا، راستوں میں بیٹھ جانا، لوگوں کو ستانا، یہ گندی حرکتیں ساری اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی شدید ترین اور سخت آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری آبادی کو، جس کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے اور کئی بڑے بڑے شہر تھے ان سب کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے اوپر سے الٹا کے پٹخ دیا، زمین پر واپس نیچے پھینک دیا، اور اس پھینکنے کی وجہ سے اس قدر زمین میں دھنس گئے کہ نیچے سے پانی نکلا۔ یہاں جہاں آج ان کو پھینکا گیا تھا، آج بھی وہاں پہ ایک جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، مردہ بحر میت، مردہ سمندر، اور اس کی خاصیت علماء نے لکھی ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، آج بھی اس کی نحوست برقرار۔ یہ اس بے حیا اور گندی قوم کی صورتحال ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی گندی صورتحال سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم دوستو، آج بے حیائی کا جو سیلاب ہماری نوجوان نسل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس کو روکنے کی ہم نے اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش نہ کی تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ صورتحال بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ بڑے ہی بدترین اور گناہگار لوگ تھے۔ فرمایا ادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات بھی دی اور اپنی رحمت میں شامل بھی کر دیا، داخل بھی کر دیا۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کا احترام اور عزت اور عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم راقية كراقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، احباب نے جو جو عمل کیے، طلباء عزیز نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو ہدیۃ نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، اس امت کے مشائخ، علماء، فقہاء، محدثین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ پاک سب کو درجہ بدرجہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و پاک رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے محترم ملک ارشد صاحب کے بھائی ملک زاہد صاحب جو گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، تمام مرحومین کی قبول کو جنت کا باب بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔
اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو اولاد طیب روزگار نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔